إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. پہلی جنگ حیات مہدی رضی اللہ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقاتلون بجزیرۃ العرب، پہلی جنگ جزیرۃ العرب میں ہو، جو مسلمانوں کے نام نہاد اسلام کے علاوہ کچھ نہیں اور جو حکومت کو حضرت مہدی کے سپرد نہیں کریں گے، کیونکہ آ کے انہوں نے شریعت آئین اسلامی کو نافذ کرنا ہے، حدود اللہ کو نافذ کرنا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیفتحہ اللہ، پہلی جنگ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کو فتح عطا کر دیں گے. اور اس جنگ کے ضمن میں ان ایام میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے دو چیزیں واقع ہوں گی ان کی برکت سے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، رجوع کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، لشکر بڑھ جائے گا. ایک چیز تو یہ عرب میں اس خطے میں ان کا فاتح ہونا ہے. اس کے علاوہ دو چیزیں ہیں اور وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور دونوں چیزیں جو ہے وہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سچا ہونے کی پہلی دلیل یہ ہوگی، ایک تو وہ بنیادی دلیل ہے کہ علماء اولیاء کا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، عرب میں ان کا فاتح ہو جانا، کہ شام سے ایک لشکر 12,000 کی تعداد میں ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے گا. وہ کون ہے وہ الگ تفصیل ہے. یہ سمجھیے کہ 12,000 کا لشکر شام سے حضرت مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے گا. بخاری شریف میں موجود ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مدینہ کی البیدہ جگہ کے ہوں گے، بیدہ چٹیل اور کھلے علاقے کو کہتے ہیں، بیدہ مکہ کے باہر کی کھلی آبادی کو البیدہ کہتے ہیں. جب یہ وہاں پہنچیں گے یخسف باولہم وآخرہم، زمین پھٹے گی اور ان سب کے سب کو اس میں دھنسا دیا جائے. ایک شخص باقی بچے گا جو واپس جا کر اپنے دھنسنے کی خبر، ناکامی کی خبر جا کے ان کو دینے والا. تو وہ سب کو پتا ہوگا کہ فلاں لشکر روانہ ہو رہا ہے، اب فلاں جگہ پہ پہنچ چکا ہے، اب مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے والا ہے، اب مہدی سے جنگ ہونے والی ہے، اور اس وقت ان کے ساتھی تیار ہوں گے کہ ان کا آمنا سامنا ہونے سے پہلے ہی مخالف سارے کے سارے زمین میں دھنس دیے جائیں گے. اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم وآخرہم، کہ یہ لوگ کیسے دھنسا دیے جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ باولہم وآخرہم، جو ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں یہ یہاں دھنسا دیے جائیں گے، وآخرہم جو ان کے حامی پیچھے موجود ہیں کچھ لوگ وہاں دھنسا دیے جائیں گے. تو جو وہاں دھنسا دیے گئے ہیں ان کا قصور کیا ہے؟ وہ تو اس لشکر میں شامل نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعثون علی نیاتہم، ہر ایک کو ان کی نیت کا اجر ملا. یہ اگر لشکر کے ساتھ آئے ہیں ان کی نیت مخالفت کی ہے تو یہ دھنس گئے، وہ اگر وہاں دھنسا دیے گئے ہیں تو ان کی نیت بیعت مہدی کی مخالفت کی ہے، وہ وہاں دھنسا دیے جائیں گے. ایک رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفیہم اسواقہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قبائل جو مجبوراً داخل کیے گئے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ جو مجبوراً شامل کیے گئے ہیں ان کا عالم کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعثون علی نیاتہم، اگر ان کی نیت امام مہدی کی مخالفت کی ہوگی تو آخرت میں سزا ملے گی، ورنہ وہ اس گناہ سے بری ہو جائے. تو پہلا واقعہ جن سے حضرت مہدی رضی اللہ، بڑا واقعہ جس سے حضرت مہدی کی تصدیق بھی ہوگی، اور اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کے سچا ہونے کی خبر پھیل جائے گی، اور مسلمان جو شکوک و شبہات جو تو اہل عقیدہ اور علماء سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو اول ایمان لے آئے، کچھ فتح کے بعد ایمان لے آئے،
کچھ مسلمان جو شکوک و شبہات کا شکار اگر ہوں گے تو وہ اس حدیث کے پورا ہونے کے بعد جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، یہ ان کے سچا ہونے کی ایک بڑی خبر ہے، وہ ایمان لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک واقعہ اس زمانے میں اور ہوگا جس سے پوری دنیا میں انقلاب آیا ہے، پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ جائے گا، اور صرف ان کے حامیوں میں، ان کے لشکر میں شامل ہونے والے صرف مسلمان ہی نہیں، یہود، عیسائی اور بڑے بڑے افراد جو ہے ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اس واقعے کی وجہ سے۔ وہ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ اس واقعے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو ہے قرآن کی دوسرے پارے کی کچھ آیات کو سمجھنا ہوگا اور تقریباً 3000 سال پیچھے جانا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے اور ان کا انتقال ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جہاد فرض کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جہاد کیا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے انتقال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، بنی اسرائیل جہاد کو بھول چکی ہوگی، اور بھول چکی تھی، واقعتاً ایسا ہے، بھول چکی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام اور بعض تفسیروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، سورہ کہف میں جن کا واقعہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یہ فتاحُ جو ہے یہ حضرت یوشع بن نون ہی ہے جو ان کے ساتھ، یوشع بن نون۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ ہم آپ پر جہاد کو پھر سے فرض کر رہے ہیں، اور جہاد کو جو ہے وہ قائم کیجئے اور لوگوں کو جہاد کے لیے لے جائیے۔ کافروں کے خلاف جہاد کی ترتیب جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ختم ہو چکا تھا، از سر نو اس کو وقت کے نبی حضرت یوشع بن نون کے ذریعے اس کو کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ نبی نے خود جہاد میں شریک نہیں ہونا، یہ دعوت کا کام کریں گے، یہ جو ہے اللہ کا کلمہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ایک بادشاہ ان کے اندر سے مقرر کیا جائے گا جو امیر لشکر بھی ہوگا، اور جہاں جہاں یہ فتح کریں گے اس فتح ہونے والے علاقوں کا بادشاہ اور حکمران بھی وہ ہوگا، وہ ہدایات نبی سے لیتا رہے گا، جہاد کی بھی اور حکمرانی کی بھی۔ وہ ان کا ملک، وہ ان کا بادشاہ مقرر ہوگا۔ اب کون بادشاہ مقرر ہو، ہر اختیار ہو گیا، جہاد فرض ہے جی بالکل کرتے ہیں، بادشاہ کون ہو؟ ان کا کہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی مقرر کریں گے کسی کو۔ وہی آئی اور ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا گیا، بنی اسرائیل نے اس کو بادشاہ جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے پارے کی آیات ہیں، آیات میں پڑھ دیتا ہوں، سمجھنے والوں کو ان کا مفہوم سمجھ آتا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیہم القتال الا تقاتلوا، جہاد فرض ہوگا تو تم جہاد نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا وما لنا، کیوں نہیں ہم جہاد کریں گے؟ قد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں کافروں کی طرف سے ظلم سہنا پڑ رہا ہے، ہم جہاد میں ضرور شریک ہوں گے، جہاد کا وعدہ کیا۔ وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے کہا کہ ہاں ایک بادشاہ مقرر ہونے والا ہے۔ اب نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اذ قال لهم نبیہم، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اے اللہ بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ ہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تمہارے پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، یوشع بن نون علیہ السلام کے دور کا واقعہ۔ طالوت مقرر ہوئے ہیں، اور برابر میں جس کے خلاف جو ہے وہ جہاد ہے وہ قوم عمالقہ ہے، اور جالوت ان کا سردار ہے، اور ایک لشکر تیار ہو رہا ہے۔
اب جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ طالوت ہم پر بادشاہ مقرر ہو رہا ہے، کہا ہم نہیں اس کو مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ سردار خاندان سے نہیں ہے، تو غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، بڑھائی ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، لکڑیوں سے فرنیچر بناتا ہے، چیزیں بناتا ہے، تو ایمان والا ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سردار خاندان سے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کسی کے بادشاہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور وہ علم مکمل رکھتا ہے جو کسی بھی مجاہد فاتح میں ہونا چاہیے، اور کسی حکمران کو جو علم ہونا چاہیے وہ پورا علم اس کے پاس، ایمان بھی ہے، علم بھی ہے، اور جہادی بدن اور جہادی طاقت بھی رکھتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد وہاں انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو وہ مالدار خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کے سچا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو اللہ نے تم پر چنا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم میں اور جسم میں تم سے فوقیت دی ہے، وہ علم میں بھی تم سے آگے ہے، اور جہاد میں جس چیز کی ضرورت ہے بدن اور طاقت کی، وہ جسم میں بھی تم سے قوی ہے، اور باقی تم اللہ کی انتخاب پر تم اعتراض نہیں کر سکتے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے یہ بادشاہت حکمرانی عطا کرتا ہے۔ قوم نے کہا نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ایمان والا ہو یہ ہم اس کوئی اور مقرر کیا جائے۔ تو نبی نے کہا کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ تم میں بادشاہ وہ مقرر ہوگا جس کے پاس تابوت سکینہ ہوگا۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملک، اب قوم بنی اسرائیل نبی سے جھگڑ رہی ہے کہ آپ نے اس کو اللہ سے کہہ کے کیوں بادشاہ بنوایا؟ اللہ نے جس کو بادشاہ بنایا، انہوں نے کہا اچھا اس کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہی سچا بادشاہ ہے اور اسی کو ہمارا امیر مقرر کیا گیا ہے؟ تو نبی کہہ رہے ہیں ان آیت ملک ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس کے پاس تابوت سکینہ ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت تو آپ جانتے ہیں ایک بڑے باکس کو کہتے ہیں، لکڑی یا لوہے کے، وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، جس میں پہلے کے دوسرے انبیاء حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال شدہ، ان کا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بن جایا کرتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے، اور اس طرح کی ان کی کچھ اشیاء جو تھیں مستعمل، ان کی یادگار وہ اس تابوت میں ہوا کرتی تھی۔ اب بنی اسرائیل کیا کرتے؟ جب کہیں مشکل پیش آتی، بارش نہیں ہو رہی، اس تابوت کو اٹھا کے لے آتے، اللہ سے دعا کرتے، تابوت آ جاتا، اور دعا کرتے بارش آ جاتی، دشمن کے خلاف فتح نہیں ہو رہی، اس کو لے جاتے، دعا کرتے، فتح ہو جاتی اس کی برکت سے۔ تو یہ تابوت جو تھا یہ بنی اسرائیل کی نہ ملکیت میں تھا اور نہ ان کی دسترس میں تھا، یہ جب چاہتے اس کو سامنے لے آتے، ایسا نہیں تھا۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں محفوظ تھا، اور یہ فرشتوں کی نگرانی میں تھا، جب اللہ چاہتے فرشتے اس قوم میں لا کے رکھ دیتے، اور جب اللہ چاہتے فرشتے اٹھا کر اس تابوت کو لے جاتے۔ قرآن کی آیات بتا رہی ہیں وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ایک تو سکون ہے اللہ کی طرف سے، رحمت ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، موسیٰ اور ہارون کی بقیہ چیزیں ہیں اس میں، اور یہ تمہارے دسترس میں نہیں، بلکہ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور فرشتے ہی اٹھا کے لے آتے ہیں۔ ہاں قوم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر طالوت اپنے گھر سے صبح نکلے اور اس کے ہاتھ میں تابوت سکینہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو فرشتے دے کے گئے ہیں، اور اگر اس کو فرشتے تابوت سکینہ اس کی بادشاہی کی نشانی دے کر گئے ہیں تو پھر ہم اس کو مان لیں گے اس کے سچا ہونے کے لیے۔ خیر اگلے دن طالوت نکلے، ان کے ہاتھ میں تابوت سکینہ تھا، نہ ماننے والی قوم نے بھی ان کو مانا، بادشاہ مقرر کیا، اور ان کی امارت میں انہوں نے
جیسا تیسا جہاد کیا، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ اب تابوت سکینہ جو ہے وہ دنیا میں کسی انسان کی دسترس میں نہیں، کسی قوم کی دسترس میں نہیں، بلکہ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے لے آتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ نبی کریم، یہ بات یہاں پوری ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی کے سچا ہونے کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ دنیا 3000 سال کے بعد یأتیکم التابوت سکینہ دیکھے گی، اور فرشتے تابوت سکینہ اٹھا کے لے آئیں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دنیا میں ظاہر کر دیں گے کہ یہ تابوت سکینہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نشانی ہے، اس میں انبیاء کی یادگار موجود ہے، اور یہ ان کے سچا ہونے کی نشانی۔ جس طرح ایک بادشاہ کے، طالوت کے بادشاہ کی، ان کی تصدیق کے لیے اللہ نے تابوت سکینہ بھیجا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابوت سکینہ کو ان کی تصدیق کے لیے دوبارہ سے فرشتے دنیا میں لے کے آئے، وہ دنیا میں جہاں ہے اللہ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے فرشتوں کے ذریعے اب اس کو مہدی تک پہنچایا جائے گا۔ اس تابوت کو دیکھ کر مسلمان تو پہلے ان کے حامی ہیں اور ان پر بیعت کر چکے ہوں گے، اس تابوت کو دیکھ کر بہت سے عیسائی، بہت سے یہودی، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سی اقوام ایسی ہیں جو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گی، اور مسلمانوں کے اس لشکر کی تعداد جو حضرت مہدی کا حامی اور ان کی بیعت کرنے والا ہوگا وہ لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ ان کے سچا ہونے کی ایک، ان دو واقعات، ایک لشکر، ان کے مخالف لشکر کا دنس جانا، اور دوسرا تابوت سکینہ کا ان کے ہاتھ سے ظاہر ہونا، یہ ان کی تعداد کو اور ان کی حمایت کو بڑھا دے، دنیا میں ایک تہلکہ مچ جائے۔ اس ضمن میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اس سرزمین نہیں، بجزیرۃ العرب، عرب کی پوری ریاستوں پر جہاں جہاں عرب امارات قائم ہیں، عرب حکمرانیاں قائم ہیں، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پہلی جنگ کے نتیجے میں اس سارے علاقے کو فتح کر کے اسلام کو نافذ کر دیں۔ دوسری جنگ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تقتلون بفارس، تمہاری دوسری جنگ جو ہے وہ فارس سے ہوگی۔ فارس ایران کا جو ہے وہ قدیمی نام۔ تو فارس سے جنگ کی صورت یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فارس ایرانیوں کا جو نظریہ مہدی ہے وہ اس نظریہ مہدی سے بالکل مختلف۔ وہ تو ایسے مہدی کو مانیں گے نہیں جو آ کر شریعت کے نفاذ کی بات کرے، یا جو آ کے اہل سنت کے طریقے مطابق شریعت کو نافذ کرے، جہاد کے ذریعے نافذ کرے، اور جو ہے وہ مسلمانوں کے متفقہ عقیدہ کے مطابق جو ہے بیعت لے اور جہاد کے طریقے کو چلائے۔ ان کا تصور مہدی جو ہے وہ اس تصور مہدی سے بالکل مختلف۔ وہ ان کا انکار کر دیں گے اور اپنی طاقت اور اپنی فوج کے زوم میں حضرت مہدی کو للکاریں گے کہ آپ کی ہماری کھلی جنگ، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری دوسری جنگ جو ہے وہ فارس سے ہوگی، اور اللہ ان کو ذلیل و رسوا کریں گے اور مسلمانوں کو ایک زبردست فتح عطا فرمائیں گے، اور فارس اور اس کے قریب قریب کے سارے علاقے دوسری جنگ میں فتح ہو جائیں۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی تیسری جنگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس علاقے میں ان دو بڑی فتوحات کے بعد تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی جنگ جو کفر اور اسلام کے مابین ہوگی وہ لڑی جائے گی، جس کو احادیث میں الملحمۃ العظمی، الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہونے والی تیسری جنگ ہے، اور اس کا مخالف کون ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف کا نام لیا ہے الروم۔ ثم تقتلون الروم، پھر تم لشکر کی شکل میں رومیوں سے جنگ کرو گے۔ محدثین یہ کہتے ہیں کہ جب لفظ الروم بولا جاتا ہے تو
اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو مطلب ہے خود الروم، روم کی سرزمین، روم بدلتا بدلتا وہ اب اٹلی کی شکل اختیار کر چکا ہے، اٹلی کے علاقے کو یہ قدیم روم، اطالوی اٹلی کا علاقہ۔ دوسرا جب لفظ الروم بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب بھی ہوتے ہیں، عیسائی۔ تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جہاں ثم تقتلون الروم کی بات ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ علاقہ مراد نہیں، مذہب مراد ہے۔ بعض اوقات روم کہہ کے قوم مراد ہوتی ہے، علاقہ مراد ہوتا ہے، بعض اوقات الروم بول کر مذہب مراد ہوتا ہے۔ یہاں الروم کا لفظ بول کر مذہب مراد ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی تیسری جنگ عیسائیوں اور عیسائیوں کے ہمنوا جو ان کے ساتھ ہوں گے، وہ نیٹو کی شکل میں ہوں یا اس زمانے میں جو شکل ہو، مد مخالف جو ہیں وہ دنیا عیسائیت ہو۔ تیسری بڑی جنگ لڑی کہاں جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کے علاقے دابق کے مقام پر لڑی جائے گی، اور اس علاقے کو اعماق بھی کہتے ہیں۔ اعماق اور دابق دو نام ہیں اس علاقے کے۔ یہ شام کے علاقے میں کھلی ایک یعنی میدانی علاقہ ہے جس میں یہ طویل یہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے اس میں لڑی جائے گی، الملحمۃ الکبریٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی طرف سے 80 ڈویژنیں آئیں گی، 80 رایتن۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ 80 رایتن، 80 ڈویژنیں، جیسے بریگیڈ ہوتی ہے، فوج کی ایک ریجمنٹ ہوتی ہے، اس کو عربی میں رایا کہتے ہیں، جن کے پاس ایک الگ نشان یا ایک جھنڈا ہوا کرتا تھا۔ جس طرح فوج کی مختلف فلاں ریجمنٹ ہے یا بلوچ ریجمنٹ ہے فلاں، ایک پوری ڈویژن کو، ایک پوری ریجمنٹ کو رایا کہتے ہیں۔ 80 ڈویژنیں کافروں کی منظم ہو کر آئیں گی۔ تحت کل رایت 12,000 ہر ڈویژن 12,000 پر ہوگی، ہر ڈویژن کے نیچے 12,000 ہوں گے۔ 12,000 کو 80 سے ضرب دیں تو 9,60,000 فوج بنتی، جو کافروں کی طرف سے میدان میں اترے گی اور مقابلہ کرے گی مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی مدد میں۔ ان کی طرف سے 80 ڈویژنیں اور ہر ڈویژن کے نیچے 12,000 کا لشکر، 9,60,000 کی فوج کا مقابلہ مسلمانوں کے لیے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سے ہوگا۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنگ جو ہے وہ 3 روز تک جاری رہے گی، اور تیسرے روز اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ یہ طویل ترین جنگ، طویل نہیں، ہولناک جنگ ہے، اور اس میں شامل ہونے والوں کی چونکہ تعداد زیادہ ہے، اور یہ جنگ جو ہے اس میں مسلمانوں کی طرف جو ہے اس میں حصہ لینے والے چونکہ زیادہ ہیں، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنگ اس سے پہلے کی جو جنگیں ہیں مسلمانوں کی کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ اس جنگ میں مسلمان 3 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو جنگ سے بھاگ جائے گا، جو کہے گا ہم جنگ نہیں چاہتے، منافقین۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتوب اللہ علیہم ابدا، اللہ ان کی توبہ کو کبھی قبول نہیں کرے گا، ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی، وہ اسی نفاق پر اور اسی کفر پہ مریں گے۔ اور دوسرا ایک گروہ ایسا ہوگا، مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہوگی کہ یقتتلون، وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کی ایک تہائی جو ہے، ایک تعداد، وہ ان جنگوں میں شہید ہو جائے گی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم افضل الشہداء عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ افضل شہداء میں شامل کیے جائیں۔
شہادت کا اعلیٰ مقام ان کو عطا کیا جائے. اور 1/3 ایسی ہوگی فیفتتحون جو فتح کریں گی، جس کو اللہ فتح عطا فرمائیں گے. وہم لا یفتتنون ابدا، اللہ تبارک و تعالی اس عظیم جنگ کے بعد ان کو کسی بڑے فتنے میں مبتلا نہیں کریں گے. یہ ملحمۃ الکبریٰ میں ایک بہت بڑی جنگ ہے، اسلام کی بہت بڑی فتح ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جنگ کی ضمن میں، اس جنگ کے تحت چھوٹی چھوٹی جنگیں مختلف علاقوں میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمانڈروں کی، اپنے ماتحت افراد کی شکل میں یہ جنگیں ہوں گی. خود جن جنگوں میں حصہ لیں گے وہ یہ بڑی جنگ ہے. اور اس جنگ کے ضمن میں ایک جنگ کا تذکرہ آتا ہے جو ہندوستان میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہندوستان کو اللہ فتح عطا فرمائیں گے، اور ہندوستان کے جو حکمران ہیں وہ زنجیروں میں جکڑ کر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیش کیے جائیں گے، اور سارے علاقے میں جو ہے اسلام غالب آ جائے گا، اور اسلام جو ہے یہاں اللہ فتح عطا فرمائیں گے، اسلام غالب آئے گا، اور یہاں کے حکمران باندھ کر زنجیروں میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیش کیے جائیں گے. تو اس ملحمۃ الکبریٰ عیسائیوں سے بڑی جنگ میں مسلمانوں کی فتح اب مسلمانوں کو پوری دنیا میں فتح کا رستہ ہموار کر دے گی، اور چھوٹے چھوٹے وہ لوگ جو عیسائیت کی وجہ سے قائم ہیں یا ان کے مدد سے قائم تھے وہ خود بخود ختم ہوتے جائیں. ہندوستان فتح ہے، اس قریب کے علاقے فتح ہیں، سارے فتوحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال ان کو عطا فرمائے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چوتھی جنگ جو حدیث شریف میں آئی ہے، ثم تغزون القسطنطنیہ، پھر تم قسطنطنیہ پہ جنگ کرو گے. اور یہ انسانی تاریخ کی واحد عجیب و غریب جنگ ہے. اس جیسی جنگ نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ اس جیسی جنگ اس کے بعد ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روم عیسائیوں کی فتح کے بعد اسلام غالب آتا چلا جائے گا. ایک حضور اسلام نے فرمایا مصر ہرقل کا شہر، یہ قسطنطنیہ جو آج کے ترکی استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، تو یہ شہر باقی رہ جائے گا. اس کے جو حکمران ہیں یہ کفر کے اتحادی ہوں گے، یہ اپنا شہر حضرت مہدی کے حوالے نہیں کریں گے، وہ اس خلافت کا حصہ نہیں ہوگا، نہیں بننے دیں گے. تو حضرت مہدی ان کے پاس آئیں گے اپنا لشکر لے کر، اور ان پر حملہ آور ہوں گے. اور دنیا کی ایسی جنگ ہے جو بغیر اسلحے کے لڑی جائے گی، جس میں کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی گولی، کوئی چیز استعمال نہیں ہوگی، بغیر اسلحے کے جنگ لڑی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قسطنطنیہ جنہوں نے دیکھا ہے یا اس کی تصویر دیکھی ہے، وہ سمندر کے کنارے استنبول کا شہر واقع ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کا لشکر قسطنطنیہ کو یعنی استنبول کو گھیر لے گا، اور مشرقی جانب والے جو مسلمانوں کی فوج کھڑی ہوگی وہ مل کر زور سے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ. تو استنبول کے اس حصے والا قسطنطنیہ کے مشرقی جدھر کھڑے ہو کے انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، اس کے دروازے کھل جائیں گے. اور وہاں ایک فصیل ہے جو اب بھی قائم ہے، اس کی دیوار گر جائے گی اور مسلمان ان دروازوں سے مشرقی طرف سے استنبول میں داخل ہو جائیں، کسی کا قتل نہیں کریں گے، داخل ہوتے چلے جائیں گے. اور مغربی سائڈ پہ جو کھڑے ہیں وہ ادھر کھڑے ہو کے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، وہ دیوار گر جائے گی، وہ دروازے کھل جائیں گے، وہ ادھر سے شہر میں داخل ہو جائیں گے. اور یہ لوگ جو ہیں ہیبت اور رعب کی وجہ سے یہ لوگ اپنی حکومت ان کے حوالے کر دیں گے، اور نہ تلوار چلا، نہ تیر چلی، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ قتل ہوا، پورا کا پورا قسطنطنیہ شہر جو ہے فتح ہو گیا. یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ وہ ذکر الہی ہے جس کی برکت سے اللہ نے فتح عطا کی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. ذکر آج بھی ہوتا ہے،
سوال تو یہ ہے ذاکرین کی تعداد آج سے پہلے بھی دنیا میں رہی، اب بھی ہے، دنیا میں ذکر کرنے والے اللہ کے بندے بہت سے قائم ہیں لیکن ایسے ذکر کرنے والے کون ہیں جن کے ذکر سے جو ہے وہ فتح ہو۔ ذکر سے فتح کب ہوتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے ذکر سے فتح اس وقت ہوتی ہے جب ذکر اللہ کا خوف تو ہے، اللہ کی محبت میں ذکر ہو رہا ہے، اس ذکر کے ساتھ حرکت ہو، ذکر کرنے والے خانقاہی نظام جو ہے وہ جہاد کے سلسلے میں چلیں، ذکر کرنے والے ذاکرین کی زبانیں جو اللہ کے ذکر سے تر ہیں اور جن کے قدم گناہ کی طرف نہیں اٹھے، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہیں، وہ مقدس زبانیں اور وہ پاک گناہوں سے پاک ہاتھ اور قدم جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اترتے ہیں تو ان کا ذکر ان کی اسلحہ بن جاتا ہے، اللہ ان کو فتوحات عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ذکر جو خلافت کے تحت ہے، اس ذکر سے فتح اس لیے ہوئی ہے کہ یہ ذکر ایک خلیفہ کے ماتحت ہے، یہ عبادات وہ کامل عبادت ہے کہ دین اپنی شکل پوری کر چکا ہے۔ جہاں نماز ہے تو خلافت کے تحت ہے، جہاں منڈی ہے تو خلافت کے تحت ہے، جہاں دکانداری اور تجارت ہے تو خلافت کے اصول کے مطابق ہے، ان کے زمانے میں سود نہیں ہے، خلافت کے تحت ملاوٹ نہیں ہے، خلافت کے تحت جھوٹ نہیں ہے، خلافت کے تحت منافقت نہیں ہے، لہٰذا ذکر کرنے والے کے ذکر کا معیار بلند ہو چکا ہے، جو جس زمانے میں وہ جی رہا ہے اس میں سود کی ہوا نہیں ہے، اس کی منڈی میں سود نہیں ہے، خلافت کے تحت ہونے والی تجارت میں سود نہیں ہے، جو لباس وہ استعمال کر رہا ہے اس میں شک و شبہ اور سود نہیں ہے، لہٰذا اس کی عبادت کا معیار، اس کے ذکر کا معیار بڑھ گیا ہے اور وہ اس معیار تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے فتح عطا کر دی۔ اور یہی صحابہ کے دور میں بھی ایسے ہوا، بہت سی جنگیں ایسی ہیں، صحابہ پہنچے، ان کی صورت کو، ان کے لباس کو، ان کے اطوار کو دیکھ کر کافر نے کہا ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے، جزیہ لو، صلح کرو، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے۔ اور بعض اوقات مسلمان گئے بھی نہیں ہیں، ایک پرچی لکھ رہے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رکے سے فتح ہو رہی ہے، ان کے پیغام سے اور ان کے لکھے ہوئے خط سے اللہ فتوحات عطا کر رہے ہیں۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بڑی جنگیں ہیں، اس کے ضمن میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں جو دنیا بھر کے علاقے کو فتح کر دیں گی۔ ان میں جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حامی ہوتا ہے اور ایک مخالف ہوتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے ضمن میں سمجھانے کے لیے بطور خلاصہ کے یہ عرض کرتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے 3 حامی ہیں اور 3 بڑے مخالف۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے 3 بڑے حامی کون ہیں؟ پہلے جیسا کہ آپ سن چکے کہ علماء و اولیاء کی جماعت جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی وہ ان کے پہلے حامی ہیں، وہ تو لازماً ان کی تلاش میں ہے۔ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر اول بیعت کرنے والے اور عرب میں ان کی مدد کرنے والے، احادیث کی تصریح کے مطابق وہ عرب میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو جہاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور شریعت اسلامی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، جو خود حضرت مہدی کے خاندان سے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ آج کی جو گورنمنٹ ہے، عرب گورنمنٹ جو ہے، وہ بنو ہاشم کے افراد کو بنا کسی غلطی کے، بغیر کسی قصور کے، جو شخص تھوڑا پڑھ لکھ گیا ہے اور اس کی تھوڑی سی وہ دین کی طرف راغب ہے، اس کو اٹھا کر جلا وطن کر دیتے ہیں یا اس کو نظر بند کر دیتے ہیں۔ بنو ہاشم، میں خود ذاتی طور پر شیخ ابراہیم عصاف فائز الہاشمی جو مکہ میں خاندانی نظام چلا آ رہا ہے، وہ قبائل کا سسٹم، عبد المطلب جو تھے وہ سردار ہوئے، تو آج بھی وہ خاندانی قبائلی سسٹم بنو ہاشم اور قریش کا موجود ہے اور ان کو اتھارٹی حاصل ہے۔
جس طرح پاکستان میں قانون چلتا ہے پنچایت کا یا جرگے کا، پنچایت کے فیصلے کو مانا جاتا ہے یا جرگے کے فیصلے کو آئینی طور پر مانا جاتا ہے، عرب میں قبائل اگر سردار کوئی فیصلہ کر لے تو اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا، وہ آئین کا حصہ ہے، اس کو مانا جاتا ہے، وہ قابل عمل ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں بنو ہاشم کے نوجوانوں کا کیا سلسلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہزاروں نوجوانوں کی فہرست موجود ہے جن کا کیس چل رہا ہے، بغیر کسی قصور کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، صرف اس جرم پر کہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، دیندار ہیں، کہیں یہ نوجوان مل کے کوئی ایسی جماعت نہ تیار کر لیں جس سے جو ہے گورنمنٹ کو نقصان پہنچے یا وہ انقلاب لے آئیں۔ بالخصوص عرب میں آنے والے تیونس اور مصر کے انقلاب کے بعد یہاں کے بنو ہاشم پر بہت زیادہ سختی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں بنو ہاشم جو ہیں وہ جیلوں میں بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی قصور کے قید ہیں۔ اور البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان حدیث کی کتاب ہے جس میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ الفتن حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے، آپ سن کر حیران ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی بیعت اپنے اعلان مہدویت اور بیعت کر لینے کے بعد پہلا کام جہاد میں جانے سے پہلا کام یہ کریں گے کہ یستخرج من کان فی السجن من بنی ہاشم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیل میں بنو ہاشم کے جو نوجوان اور وہ لوگ جو بغیر کسی قصور کے قیدی ہیں ان کو رہا کریں گے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اور اس کی امکانی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں قید ہیں اس وقت بھی موجود۔ یستخرج من کان فی السجن من بنی ہاشم۔ اور حضرت مہدی کے حامیوں میں ایک جو ہے ہمارے علاقے کی خوش قسمتی میں خراسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو ہے حضرت مہدی خلاف اپنے مہدی ہونے کا اعلان کریں گے تو ان کے حامیوں میں بڑے حامی قد جاءت من قبل خراسان کی طرف سے آئیں گے۔ خراسان افغانستان کا قدیم نام، پرانا نام ہے خراسان، جس میں افغانستان، پاکستان کے قبائلی علاقے اور ایران کا کچھ حصہ جو ہے اس خراسان میں شامل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو یہاں سے سیاہ جھنڈوں والے آ رہے ہیں تم ان میں شامل ہو جاؤ، فإن فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ یہ حضرت مہدی کے سب سے بڑے مددگار و حامی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو، اس قوم کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ حضرت مہدی کے حامیوں میں بڑی تعداد کی ہے، اور ان کے مخالف ایک گروہ آپ نے دیکھا سب سے پہلا خود عرب کے حکمران، نمبر 2 وہ لشکر جو شام سے آئے گا 12,000 کا، جو ان کے خلاف لڑے گا، اور تیسرا عالم کفر جو ہے جن کے خلاف جنگیں ہیں، فارسی ہیں اور یہ روم عیسائی جو ان کے خلاف جنگیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت مہدی کے حامیوں میں شامل فرمائے۔ ابھی جو ہے وہ ساتھیوں نے کھانے کا جو اہتمام کیا ہے، نماز کے بعد کھانا ہے، ہاں جی نماز اور نماز کے بعد کھانا ہوگا۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے موضوع پر 2-3 باتیں جو ہیں وہ ان کے موضوع پر باقی ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کریں گے کیا، خلافت کے قائم کر لینے کے بعد ان کی خصوصیات اور صفات کیا ہیں ایک بات، اور کتنا عرصہ یہ دنیا میں رہیں گے، اور کب وفات ہوگی، اور ان کا نماز جنازہ کون پڑھے گا، اور ان کی تدفین کہاں ہوگی انشاءاللہ نماز کے بعد کچھ موضوع جو ہے دجال اور دجال کے موضوع پر، عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف اور ان کے آنے کا زمانہ اور علامات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کی جو ہے موٹی موٹی علامات قیامت و احوال کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق